السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں تاریخی مقامات سیریز کی ایپیسوڈ 19۔ ناظرین، آج کے ایپیسوڈ میں ہم بات کرنے والے ہیں مسجد الحرام کی۔ ناظرین، مکہ مکرمہ روئے زمین کا بہترین مقام اور دنیا کا مقدس اور معزز ترین شہر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو وحی اترنے کے مقام اور مسلمانوں کے قبلے کے طور پر چنا اور یہاں پر اپنی عبادت کے واسطے کئی مناسک رکھ دیے۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ٹروتھ ہسٹری چینل۔ سب سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو دبا دیں۔ ناظرین، مکہ مکرمہ کی تاسیس کی تاریخ ہمیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش سے بھی پہلے ملتی ہے۔ بعد ازاں انہوں نے اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مل کر بیت اللہ کی بنیادیں اونچی کی۔ ابتدا میں مکہ مکرمہ ایک چھوٹا سا قصبہ تھا جہاں بنی آدم آباد ہوئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں آنے والے طوفان نے اسے تباہ کر دیا۔ اس کے بعد علاقے نے ایک خشک وادی کی صورت اختیار کر لی جو ہر طرف سے پہاڑوں میں گھری ہوئی تھی۔ ناظرین، مکہ میں زمزم کا کنواں پھوٹنے اور بیت اللہ کی بنیادیں بلند کی جانے کے بعد لوگوں نے یہاں آ کر بسنا شروع کر دیا۔ اس دوران قبیلہ جرہم کی ایک جماعت نے اس کی نگرانی سنبھال لی۔ ناظرین، مکہ مکرمہ میں کئی مقدس اسلامی مقامات ہیں جن میں نمایاں ترین مسجد حرام ہے۔ یہ روئے زمین پر مقدس ترین مقام ہے، اس لیے کہ یہاں خانہ کعبہ واقع ہے جو مسلمانوں کے لیے نماز کا قبلہ ہے۔ علاوہ ازیں حج اور عمرے کے سیزن میں یہ مسلمانوں کی منزل مقصود ہے۔ ناظرین، مسجد حرام میں اہم ترین اور نمایاں ترین مقام خانہ کعبہ ہے۔ امت مسلمہ اس کو اپنے لیے باعث فخر و اعزاز شمار کرتی ہے۔ اسلام نے آ کر اس کی تقدیس و تعظیم میں اضافہ کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم نے اس پر غلاف چڑھایا۔ خانہ کعبہ کے اندر لکڑی کے 3 ستون ہیں جو بیت اللہ کی چھت کو تھامے ہوئے ہیں۔ یہ مضبوط ترین لکڑی کے بنے ہوئے ہیں جن کی مثال نہیں ملتی۔ انہیں صحابی رسول حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے لگایا تھا۔ اس طرح ان ستونوں کی عمر 1350 برس سے بھی زیادہ ہوئی۔ ہر ستون کا محیط 150 سینٹی میٹر جبکہ قطر 44 سینٹی میٹر ہے۔ تینوں ستونوں کے درمیان ایک سہار تختہ موجود ہے جس پر خانہ کعبہ کے بعض ہدیے ٹانگے گئے ہیں۔ ناظرین، خانہ کعبہ کا فرش سنگ مرمر کا ہے، اس میں زیادہ حصہ سفید اور باقی رنگین ہے۔ خانہ کعبہ کی اندرونی دیوار رنگین سنگ مرمر سے بنی ہے جس پر نقوش موجود ہیں۔ بیت اللہ کو اندر سے گلابی مائل سرخ رنگ کے ریشم کے پردے نے ڈھانپا ہوا ہے۔ اس پر سفید دھاگے سے کلمہ شہادت اور اللہ کے بعض نام تحریر ہے۔ ناظرین، خانہ کعبہ کی شمالی سمت میں ایک دیوار واقع ہے۔ قریش نے خانہ کعبہ کی تعمیر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وضع کردہ بنیادوں میں سے بعض کو چھوڑ دیا تھا۔ حتیم کی دیوار واضح کرتی ہے کہ یہ بیت اللہ کا حصہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ تمہاری قوم نے کعبہ کی بنا کو چھوٹا کر دیا، اور اگر تمہاری قوم نے نیا شرک نہ چھوڑا ہوتا تو میں جتنا انہوں نے چھوڑ دیا ہے اس کو بنا دیتا۔ سو اگر تمہاری قوم کا ارادہ ہو کہ ویسا بنا دیں جیسا میں چاہتا ہوں میرے بعد، تو آؤ میں دکھا دوں جو انہوں نے چھوڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو دکھا دیا اور یہ حصہ تقریباً 7 ہاتھ تھا۔ ناظرین، شاہ خالد بن عبدالعزیز کے دور میں 1397 ہجری میں حتیم کو انتہائی خوبصورت شکل میں مہارت سے تعمیر کیا گیا۔ اس کے اندر واقع فرش کو ٹھنڈے پتھر سے مزین کیا گیا۔ اس کی دیوار پر بجلی سے روشن ہونے والے 3 انتہائی خوبصورت فانوس لگائے گئے۔ حتیم کے اندر داخل ہونے کا راستہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے اور صرف ضرورت کے وقت ہی اس کو بند کیا جاتا ہے۔ ناظرین، خانہ کعبہ کے جنوب مشرقی بیرونی کونے میں حجرہ اسود نصب ہے۔ یہ طواف کے آغاز کا مقام بھی ہے۔ زمین سے اس کی اونچائی 1.5 میٹر ہے۔ حجرہ اسود کو خالص چاندی سے بنے ہوئے ایک فریم نے اپنے احاطے میں لیا ہوا ہے۔ اصل پتھر کا مقام سفید رنگ کا نظر آتا ہے۔ خانہ کعبہ کا دروازہ مشرقی جانب واقع ہے۔ ناظرین، مملکت سعودی عرب کے بانی شاہ عبدالعزیز بن عبد الرحمن کے خاندان کے دور میں
بیت اللہ کے 2 دروازوں کی تنصیب ہوئی۔ ان میں پہلا دروازہ 1363 ہجری میں لگایا گیا۔ یہ نیا دروازہ 2.5 سینٹی میٹر چوڑے ایلومینیم کا تھا، جس کی اونچائی 3.10 میٹر تھی۔ اس کو فولادی سلاخوں کی سپورٹ حاصل تھی۔ دروازے کو اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنی سے مزین کیا گیا تھا۔ دوسرا دروازہ وہ ہے جو اس وقت موجود ہے۔ خالص سونے سے بنائے جانے والے اس دروازے کی تیاری کا حکم شاہ خالد بن عبدالعزیز مرحوم نے دیا تھا۔ ناظرین، خانہ کعبہ کی چھت پر شمالی سمت میزاب نصب ہے، جس کو میزاب رحمت بھی کہا جاتا ہے۔ یہ حتیم کی جانب باہر کو نکلی ہوئی ہے۔ اس کا مقصد بارش یا کسی دوسری وجہ سے خانہ کعبہ کی چھت پر جمع ہو جانے والے پانی کا حتیم کے اندر اخراج ہے۔ میزاب کی مجموعی لمبائی 2.58 میٹر ہے، جس میں 58 سینٹی میٹر خانہ کعبہ کی دیوار کے اندر ہے۔ میزاب کی چوڑائی 26 سینٹی میٹر ہے۔ یہ خالص سونے سے تیار کی گئی ہے، جس کو اندر سے خالص چاندی نے اپنے احاطے میں لیا ہوا ہے۔ شاہ فہد بن عبدالعزیز مرحوم کے دور میں پرانی میزاب کو نئی اور زیادہ مضبوط میزاب سے تبدیل کیا گیا۔ ناظرین، حجر اسود اور خانہ کعبہ کے دروازے کے بیچ واقع دیوار میں ملتزم ہے۔ اس کو ملتزم کا نام اس لیے دیا گیا کہ لوگ اس سے چمٹ کر اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ ناظرین، اسی طرح خانہ کعبہ کے جنوب مغرب میں بیرونی کونا ہے، جس میں رکن یمانی ہے۔ طواف کے دوران یہ حجر اسود سے پہلے آتا ہے۔ اس کو رکن یمانی اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ یمن کی سمت ہے۔ ناظرین، مسجد حرام کی یادگاروں میں آب زمزم کا کنواں بھی ہے۔ ایک زندہ و جاوید معجزے کے طور پر دنیا کے سامنے موجود زمزم کا کنواں مسجد حرام کے اندر مطاف کے صحن میں بیت اللہ سے 21 میٹر کے فاصلے پر زیر زمین واقع ہے۔ اس کنویں کی عمر 5000 سال سے زائد ہو چکی ہے۔ جیسا کہ تاریخی روایت میں بیان کیا جاتا ہے کہ زمزم کا چشمہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیاں رگڑنے کی جگہ سے پھوٹا۔ زمزم کے کنویں میں پانی 3 مقامات سے آتا ہے۔ کنویں میں حجر اسود کے کونے اور جبل ابو قبیس اور صفا کے علاوہ المروہ کی سمتوں سے جمع ہوتا ہے۔ ناظرین، زمزم کے کنویں کو سعودی عرب کی قیادت کی خصوصی توجہ حاصل رہی ہے۔ ان میں آخری بڑی پیش رفت 2010 میں شاہ عبداللہ بن عبدالعزیز مرحوم نے زمزم کے پانی کو صاف اور محفوظ کرنے کے لیے $70 کروڑ کے منصوبے کی منظوری دی۔ اس منصوبے کے تحت مکہ مکرمہ میں مسجد حرام سے 4.5 کلومیٹر دور علاقے قدی میں زمزم کا کارخانہ قائم کیا گیا۔ ناظرین، اسی طرح مسجد حرام میں مقام ابراہیم ہے۔ یہ خانہ کعبہ میں وہ مقدس پتھر ہے جسے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر اپنے قد سے اونچی خانہ کعبہ کی دیواریں اٹھاتے وقت استعمال کیا۔ مقام ابراہیم خانہ کعبہ سے تقریباً 13.25 میٹر مشرق کی جانب واقع ہے۔ ناظرین، 1967 عیسوی سے قبل مقام ابراہیم میں نصب پتھر ایک حجرہ نما جگہ میں بند تھا، مگر اب اس کے گرد ایک سنہرا فریم لگا دیا گیا ہے۔ اس مقام کو مصلی کا درجہ حاصل ہے۔ طواف کعبہ کے بعد یہاں 2 رکعت نماز نفل ادا کرنے کا حکم ہے۔ مقام ابراہیم میں نصب مربع شکل کے اس تاریخی پتھر کا سائز نصف میٹر ہے۔ ناظرین، اس پتھر کے رنگوں میں سفیدی، سیاہی اور زردی رنگ غالب ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے مقام ابراہیم میں نصب پتھر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی انگلیوں اور ایڑیوں کے نشان دیکھے، مگر بہت زیادہ چھونے کے نتیجے میں وہ نشان مٹ گئے ہیں۔ خادم حرمین شاہ فہد مرحوم کے دور میں مقام ابراہیم کی تجدید نو کی گئی۔ ناظرین، اس دوران یہاں نصب معدنی ڈھانچے کو اعلیٰ معیار کے تانبے کے نئے فریم سے بدل دیا گیا۔ اس کے اندرونی جالی بھی لگائی گئی جس پر سونے کا پانی چڑھا ہوا تھا۔ ناظرین، مسجد حرام کی مشرقی سمت میں واقع صفا اور مروہ 2 پہاڑیاں سعی کے ادائیگی کے حوالے سے مشہور علامتیں ہیں۔ سعی کے راستے کی جنوبی سمت صفا اور شمالی سمت مروہ واقع ہے۔ سعودی حکومت کی جانب سے کئی بار مسعی کے مقام کو بہتر بنانے کے منصوبوں پر عمل درآمد ہوا۔ اس سلسلے میں آخری کاوش شاہ عبداللہ بن عبدالعزیز مرحوم کے دور میں ہوئی۔ ناظرین، اس دوران مشرقی جانب کی توسیع کے بعد مجموعی چوڑائی 40 میٹر ہو گئی اور یہ 4 منزلوں پر مشتمل ہے۔
ناظرین، خانہ کعبہ کے اطراف میں مطاف واقع ہے جس کا فرش سنگ مرمر سے مزین ہے۔ یہاں پر مسلمان بیت اللہ کے گرد طواف کرتے ہیں جو کہ دن رات جاری رہتا ہے۔ اسلامی تاریخ میں خلفاء، فرمانروا اور حکمرانوں کی جانب سے مطاف پر خصوصی توجہ دی جاتی رہی ہے۔ سعودی دور میں مطاف کی آخری توسیع شاہ سلمان بن عبدالعزیز کے دور میں ہوئی۔ اب مطاف کی تمام منزلوں پر طواف کی مجموعی گنجائش 1 گھنٹے کے اندر 1,07,000 افراد ہو گئی ہے۔ ناظرین، اس کے علاوہ مسجد حرام کے اہم مقامات میں اس کے مینار بھی ہیں۔ اس سلسلے میں پہلا مینار عباسی خلیفہ ابو جعفر المنصور کے دور میں تعمیر کیا گیا۔ سعودی حکومت کی جانب سے 1375 ہجری میں پہلی توسیع کے دوران کئی مینار تعمیر کیے گئے۔ ناظرین، ان میناروں کی بلندی 90 میٹر ہے اور ہر مینار 5 حصوں میں تقسیم ہے۔ بعد ازاں باب ملک فہد پر 2 میناروں کا اضافہ کیا گیا جس کے بعد مجموعی تعداد 9 ہو گئی۔ ناظرین، اس وقت مزید 4 میناروں پر کام جاری ہے جس کے بعد حرم مکی کے مرکزی دروازوں پر تقسیم ان میناروں کی مجموعی تعداد 13 ہو جائے گی۔ عبدالرحمن آل سعود سے لے کر موجودہ فرمانروا خادم حرمین شریف شاہ سلمان بن عبدالعزیز آل سعود تک تمام ادوار میں حرم مکی کی توسیع کے متعدد منصوبے دیکھنے میں آئے۔ ناظرین، حالیہ جاری توسیع کے بعد مسجد حرام میں 18.5 لاکھ افراد کی گنجائش ہو جائے گی۔ علاوہ ازیں حرم مکی سے متصل وضو خانوں اور بیت الخلاء کی تعداد 16,300 تک پہنچ جائے گی۔ اس کے علاوہ مسجد حرام کے اندر اور باہر مختلف مقامات پر ٹھنڈے پانی کے کولر بھی موجود ہیں۔ عمارت کے مختلف حصوں میں برقی زینے بھی کام کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ روشنی اور ایئر کنڈیشننگ کا بھرپور نظام، اعلیٰ ترین آڈیو اور ویڈیو سسٹم اور آگ بجھانے کے انتظامات بھی شامل ہیں۔ ناظرین، حرم مکی کی عمارت کی توسیع کے ساتھ ساتھ اطراف میں پلوں، بیرونی صحنوں، سرنگوں، ہسپتالوں اور پہلی رنگ روڈ کی تعمیر کے لیے بھی کام جاری ہے۔ شاہ سلمان کے دور کی حالیہ توسیع حرم مکی کی تاریخ کی سب سے بڑی توسیع ہے جس میں جدید ترین تعمیراتی ٹیکنالوجیز اور جدید ترین سسٹم کو استعمال میں لایا جا رہا ہے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں آپ نے مسجد الحرام اور بیت اللہ کے بارے میں مختصر ڈاکومنٹری دیکھی۔ ناظرین، امید کرتے ہیں کہ یہ انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔